أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 24 اس آیت سے پہلی آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کا اور ان کی وائف حوا کا۔ یہ دونوں جنت میں تھے، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ وہ درخت جس سے آپ لوگوں کو منع کیا گیا ہے، آپ لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائیں گے اور یا پھر فرشتے بن جائیں گے، اس لیے آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانا چاہیے۔ شیطان نے اس کے لیے قسمیں بھی اٹھائیں اور ان سے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور ان کی وائف اما حوا دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ نتیجے کے طور پہ ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں اور جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے لگے، اور اللہ نے ان کو آواز دے کر کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے، یعنی کہ شیطان۔ تو دونوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ تھا وہ درس جس سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ آج آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 24 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اہبطوا، تم اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم سب اتر جاؤ جبکہ تم میں سے بعض کا دشمن ہے، تم میں سے کچھ کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں تمہارے لیے زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِینٍ، ایک وقت تک۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، یعنی کہ زمین پہ چلے جاؤ، اب تم نے زمین پہ رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کہاں تھے؟ آسمانوں پہ تھے، جنت میں تھے، تو یہ جنت پھر آسمانوں پہ ہوئی، زمین پہ نہ ہوئی، یہ اوپر ہوئی، نیچے نہ ہوئی، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جنت جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، یہ اس جنت کے علاوہ ہے جس میں بعد میں لوگوں نے داخل ہونا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہی جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اتر جاؤ، اتر جاؤ، یہ الفاظ جمع کے لیے ہیں، یعنی کہ یہ الفاظ کم از کم 3 لوگوں کے لیے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام اور اما حوا یہ تو 2 تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان دونوں کا تذکرہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے اہبطا، یعنی کہ الف کے ساتھ، لیکن یہاں پہ کہا گیا اہبطوا واو کے ساتھ، آخر میں واو ہے، تو یہ پھر کون مراد ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، آدم علیہ السلام، اما حوا اور ان کی اولاد جو فی الحال پیدا نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے انہی کی پشتے پیدا ہونا ہے، تو یہ سب مراد ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہبطوا میں مخاطب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، دوسرے نمبر پہ ابلیس اور اس کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہبطوا، تم اتر جاؤ اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، دوسری طرف ابلیس اور اس کی اولاد، اس کے چیلے، یہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دشمن ہیں۔
اور اگر ہم کہتے ہیں اہبطوا سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے کب اتارا گیا؟ جمعہ کے دن، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن ٹھہرنا ہے، یا زمین تم لوگوں کے لیے کیا مستقرن ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ دونوں طرح کے معنی بالکل درست ہیں۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس زمین پہ جو زندگی انسان گزارتا ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور جو نعمتیں اسے میسر ہیں وہ بھی عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ تو یہاں پہ رہتے ہوئے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس زندگی کی تیاری کریں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں جو نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 25 قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، تحیون، تم زندہ رہو گے، تم زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا، اور اسی سے، کس سے؟ زمین سے، تخرجون، تمہیں نکالا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا انسان کا گہرا تعلق اس زمین کے ساتھ۔ اس زمین پہ زندگی گزارنی ہے، اور اسی میں دفن ہونا ہے، قبر بننی ہے، اور اسی سے روز قیامت نکالا جائے گا جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا۔ اور یہ بھی میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گی، تو اس زمین پہ زندگی اچھے انداز سے گزارنی چاہیے تاکہ یہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ آیت نمبر 26 یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، مراد صرف بیٹے نہیں ہیں بلکہ پوری اولاد ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد، تحقیق، انزلنا، ہم نے اتارا ہے، علیکم، تم پہ، لباسن، ایسا لباس، یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو۔ سوآت جمع ہے سوءتن کی، سوءتن ایک شرمگاہ، سوآت جمع، تم سب کی شرمگاہوں کو۔ وریشا، اور زینت، ولباس تقوی، اور تقوی والا لباس، تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر، یہ سب سے بہتر ہے۔ ذالک، یہ، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، آیات جمع ہے آیتن کی، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب اس درخت کا پھل چکھ چکے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو فوری طور پہ کیا ہوا؟ ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں، بے لباس ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا کہ اے آدم کی اولاد، تم نے زمین پہ رہنا ہے تو ہم نے تمہارے لیے ایک لباس اتارا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں لباس دیا ہے، کیا کہا؟ تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لباس کہاں سے آیا؟ اوپر سے آیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کرام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ لباس جس روئی کے ذریعے بنتا ہے، اس روئی کی وہ روئی پیدا ہوتی ہے اس پانی کے ذریعے، جو پانی کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے۔ تو اے اولاد آدم، تحقیق ہم نے تم پہ ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ لباس کے دو فائدے بتائے ہیں، نمبر 1 شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، نمبر 2 وریشا، اور یہ زینت کا باعث ہے۔ انسان یہ پہن لے تو خوبصورت نظر آتا ہے، اگر انسان نہ پہنے تو معیوب نظر آتا ہے۔
یہ لباس ہمارے کئی پردوں کو چھپا لیتا ہے، خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ لباس اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے لباس پہنتے ہوئے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ لباس مجھے پہنایا اور مجھے یہ رزق بغیر میری کسی قوت کے دیا۔ لباس کے اور بھی کئی فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہم ترین 2 فائدے یہاں پہ ذکر کر دیے ہیں، ورنہ انسان اسی لباس کے ذریعے سردی سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی لباس کے ذریعے گرمی سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی لباس کے ذریعے انسان کئی زخموں سے، کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ نے پہلے ظاہری لباس کا تذکرہ کیا، اب معنوی لباس کا۔ اللہ نے کہا کہ ایک لباس وہ ہے جو نظر نہیں آتا، یہ معنوی لباس ہے، اس کی اہمیت پہلے لباس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ تقویٰ کا لباس ہے، یعنی کہ ایمان، عمل صالح، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تو اس لباس کا اہتمام پہلے لباس سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ یہ لباس سب سے بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور پھر ایمان لے آئیں۔ ایت نمبر 27 یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم، لا یفتینن، ہرگز نہ فتنے میں ڈال دے۔ لا کا معنی نہیں، اور یفتینن کا جو آخری نون ہے شد والا نون تاکید، یہ تاکید کا معنی دے رہا ہے، اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہ فتنے میں ڈال دے، ہرگز نہ گمراہ کر دے، کم تمہیں، الشیطان شیطان، کما جس طرح، اخرجا اس نے نکالا، اس نے نکلوایا، کس نے؟ شیطان نے، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی، جنت سے، ینزیو، جبکہ اس حال میں کہ ینزیو وہ اترواتا تھا، وہ اتارتا تھا، عنہما ان دونوں سے، لباسہما ان کے لباس کو، لی تاکہ، یوریا وہ دکھلائے، ہما ان دونوں کو، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، انہو بے شک وہ کون؟ شیطان، بے شک وہ یرا دیکھتا ہے، کم تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث اس جگہ سے جہاں سے، لا ترونا تم نہیں دیکھتے، ہم ان کو، انا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے 2 بار آ گیا، انا میں بھی جعلنا میں بھی، اب معنی کیا ہوگا؟ بے شک ہم نے ہی بنایا، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، اولیاء جمع ہے ولی، ان کی دوست، للذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں خبردار کیا کہ شیطان نے وسوسے ڈال کر تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، انہیں بے لباس کر دیا تھا۔ اب شیطان تمہارے ساتھ بھی ایسی دشمنی برتے گا، تمہیں بھی وسوسے ڈالے گا، تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم نے اس سے بچ کر رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بے حیائی کے راستے پہ ڈال دے، شرک کے راستے پہ ڈال دے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ ڈال دے، اور تمہیں جنت سے محروم کر دے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ تمہیں ایسے گمراہ نہ کر دے جیسے اس نے گمراہ کیا تھا، جیسے اس نے نکلوایا تھا تمہاری باپ دادا کو من الجنتی، جنت سے۔ ینزع عنہما لباسہما، تو وہ اتروا رہا تھا ان سے ان کا لباس، وسوسوں میں مبتلا کیا، وہ اس رزق کا پھل چکھ بیٹھے جو ممنوع تھا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ بے لباس ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ یقیناً یہ شیطان
تمہیں دیکھتا ہے، اس کے اولاد، اس کے چیلے، وہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو ایسے دشمن سے احتیاط مزید کرنی چاہیے جو آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہے، کن کا؟ ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ تو جو ایمان لا چکے ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ شیطان بنیادی طور پہ کفار کے دوست ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ معاملہ اسی انداز سے کرنا چاہیے جیسے کوئی بھی انسان معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کا دشمن ہو۔ تو شیطان کی باتیں نہیں ماننی۔ آیت نمبر 28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وَإِذَا اور جب، فَعَلُوا وہ کرتے ہیں، فَاحِشَةً کوئی بے حیائی، کوئی بے حیائی کا کام، قالوا تو وہ کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس پہ، یعنی کہ اس بے حیائی پہ، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے امرنا ہمیں حکم دیا بہا اسی کا، یعنی کہ اس بے حیائی کا۔ قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یأمر نہیں حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ کئی ایسے کام کرتے ہیں جنہیں فاحشہ کہا جائے گا، فواحش کہا جائے گا۔ بنیادی طور پہ فاحشہ اس گناہ کو کہتے ہیں جو بہت ہی قبیح ہو، بہت ہی برا ہو، تو اس لحاظ سے اس میں شرک بھی آ جائے گا اور اس میں بے حیائی بھی آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ان کا بیت اللہ کا طواف کرنا ننگے ہو کر۔ مشرکین اس زمانے میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، ان کی عورتیں طواف کرتی تھی ننگے ہو کر۔ کیوں؟ وہ جب طواف کے لیے آتے تو کہتے کہ ہم اس لباس میں طواف نہیں کریں گے جس لباس میں ہم پہلے گناہ کرتے رہے، یہ لباس اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پہن کر طواف کیا جائے۔ اگر اہل مکہ میں سے کوئی، قریشیوں میں سے کوئی انہیں اپنا لباس دے دیتا تو اسے پہن کر طواف کرتے، ورنہ ننگے ہو کر طواف کرتے۔ اور جب انہیں اسے منع کیا جاتا تو کہتے تھے اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب اس سے منع کیا جاتا تو کہتے تھے اسی پہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو، اسی پہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے باپ دادا بھی یہی حرکتیں کرتے آئے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تو بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے بے حیائی کے کاموں کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہاں پہ، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں؟ اللہ رب العزت نے کہیں پہ یہ حکم نہیں دیا کہ ننگے ہو کر طواف کیا جائے بیت اللہ کا۔ اللہ نے کبھی بھی کسی بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دیا، پھر تم کیسے اتنی جرأت سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے؟ البتہ یہ بات کہ ہم نے باپ دادا کو اس پہ پایا، یہ بات ان کی درست تھی، لیکن کیا باپ دادا گمراہی پہ ہوں تو اولاد بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرے گی؟ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ دنیاوی معاملات میں وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ دنیاوی معاملات میں جب وہ دیکھتے کہ جو پیشہ ہمارے ابا نے اختیار کیا تھا، جو کاروبار ہمارے ابا کر رہے تھے، وہ اتنے فائدے والا نہیں ہے، اتنے منافع والا نہیں ہے، کوئی اور کاروبار اس سے بہتر ہے، تو ماں باپ کا کاروبار چھوڑ دیتے تھے، نیا کاروبار کرتے تھے۔ دین کی باری آتی تو یہاں پہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فائدہ کدھر ہے، یہاں پہ ماں باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرتے، بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 قل کہہ دیجئے، ہمارا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے، بالقسط عدل کا، عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، وَأَقِیمُوا اور تم سیدھے کرو، سیدھے رکھو، وجوہکم اپنے چہرے، وجوہ جمع ہے وجہ کی، کم
اپنے تمہارے، اور تم سیدھے رکھو اپنے چہرے عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ مسجد، اس کو آپ ظرف زمان پڑھ سکتے ہیں، تب معنی ہوگا سجدہ کرنے کا وقت، نماز کا وقت، اور آپ اس کو ظرف مکان بھی بنا سکتے ہیں، پھر اس کا معنی ہوگا سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ مثال کے طور پہ مسجد، اور اس کو آپ مصدر میمی کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر کیا مطلب ہوگا سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اپنے چہرے سیدھے رکھو عند کل مسجد، ہر نماز کے موقع پہ، یا ہر مسجد کے وقت، یا ہر سجدہ کرنے کے وقت۔ وَادْعُوهُ، اور تم اس کو پکارو، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، دین کو، عبادت کو، اطاعت کو، کما، جس طرح، بدأ، اس نے پہلی بار پیدا کیا، کم، تمہیں، تعودون، تم لوٹو گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں حکم دیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، قل، آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں لوگوں کو، کیا؟ کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے عدل و انصاف کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ رب نے حکم دیا کس کا؟ ان امور کا جن کو تم بے حیائی کہتے ہو، بیت اللہ کا طواف کرنے کا ننگے ہو کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ نے حکم دیا ہے عدل کرنے کا۔ عدل میں سب سے پہلے کون سی چیز آئے گی؟ توحید، کیونکہ شرک جو ہے یہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ توحید جو ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ تو میرے رب نے حکم دیا ہے عدل کا، یعنی کہ توحید کو اپنانے کا، شرک سے دور رہنے کا، اور لوگوں کے معاملات میں بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں پہ ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور تم سیدھے رکھو وجوہکم، اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے موقع پہ، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرو، قبلہ رخ ہو کر عبادت کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول کو پکارو، یہ نہیں کہا گیا بزرگوں کو پکارو، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو یا اللہ مدد کہا جائے گا، یا رسول اللہ مدد نہیں کہا جائے گا، یا اللہ مدد کہا جائے گا، یا علی مدد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے۔ بلکہ کہا گیا مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارنا ہے اس حال میں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اور دعا عبادت ہے۔ کما بداکم تعودون، اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا اور تمہیں آزاد دیے، دل دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دیں، کان دیے، یہ ساری نعمتیں دیں۔ یہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، دوبارہ تمہیں زندگی دے گا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کرو، شرک چھوڑ دو، بے حیائی کے امور سے توبہ کر لو۔ کما بداکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تم لوٹو گے۔ اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تھا تو بے لباس تھا، جب انسان پیدا ہوا تھا خطروں کے بغیر تھا، تو قبروں سے جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو بے لباس ہوں گے اور خطروں کے بغیر ہوں گے۔ آیت نمبر 30 فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ وفریقاً، اور ایک گروہ، حق کا ثابت ہو گئی، علیہم، ان پہ، الضلالۃ، گمراہی، انہم، بے شک انہوں نے، اتخذوا، بنا لیا ہے، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ویحسبون، اور یہ گمان کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، مہتدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ انسانوں کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو مؤمنین کہا جاتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے،
اور انسانوں کا ایک گروہ وہ ہے جن پہ گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی کہ وہ گمراہی کے راستے پہ چل نکلے، کفر و شرک کے راستے پہ چل نکلے، اور یہ کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ جو شیطان کو دوست بنائے گا تو شیطان اسے گمراہی کے راستے پہ لگائے گا، شرک کے راستے پہ لگائے گا، کفر کے راستے پہ لگائے گا، شیطان اسے توحید پہ نہیں لگائے گا۔ وَيَحْسَبُونَ، شیطان کو دوست بناتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، گمراہی کے راستے پہ کاربند ہیں، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت کے اوپر ہے، جبکہ وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے بلکہ ہدایت سے محروم ہے۔ ایت نمبر 31 یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خودو، تم اختیار کرو، یہ جمع کے لیے، خود ایک کو کہتے ہیں تو اختیار کر، خودو تم اختیار کرو، تم پکڑو، زینتکم اپنی زینت، عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس، وکلو واو کا معنی اور، کلو تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزرو، انہو بے شک وہ کون؟ اللہ تعالی، لا یحب محبت نہیں کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں سے، حد سے گزرنے والوں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ حکم دے دیا کہ ہر نماز کے موقع پہ زینت اختیار کی جائے، اور زینت سے مراد کیا؟ لباس پہنا جائے، کم از کم اتنا لباس پہنا جائے جو سطر کو ڈھانک لے۔ مرد حضرات کم از کم وہ لباس پہنے جو ناف سے لے کے گھٹنوں تک ان کے جسم کو ڈھانک لے، اور جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس لباس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے کندھوں پہ بھی ہو۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایسا لباس پہنے جو ان کے پورے جسم کو ڈھانک لے، سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے، اور اگر غیر مرد سامنے آ جائیں تو پھر نماز کے دوران چہرے کو بھی ڈھانک لیں۔ اسی طرح طواف میں لباس پہننے کا اہتمام کیا جائے، ننگے ہو کر طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ طواف کے لیے آتے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تو اپنا لباس اتار دیتے کہ یہ گناہ والا لباس ہے، اور پھر اہل مکہ سے لباس مانگتے طواف کرنے کے لیے، وہ دے دیتے تو ٹھیک، نہ دیتے تو یہ ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے طواف ننگے ہو کر کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز ننگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے موقع پہ لباس اختیار کر لو، زینت اختیار کر لو، یعنی کہ ایسا لباس پہن لو جو تمہارے سطر کو ڈھانک لے۔ مسجد کے یہاں پہ بھی 3 معنی ہو سکتے ہیں، اپنا لباس پہنو، لباس اختیار کرو ہر نماز کے وقت، عند کل مسجد، دوسرا معنی ہوگا ہر سجدہ گاہ کے وقت، یعنی کہ ہر مسجد میں، بیت اللہ میں بھی، چاہے آپ بیت اللہ میں جائیں نماز کے لیے، چاہے آپ جائیں طواف کے لیے، اور تیسرا معنی ہوگا سجدہ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو، یعنی کہ جو چیز بھی اللہ نے حرام قرار نہیں دی اسے کھاؤ، اسے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا۔ اسراف کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اسراف کی شکل یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ اسے حرام قرار دیں، دوسرا یہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا آپ اس کو حلال سمجھیں، شراب اللہ نے حرام قرار دی اور آپ کہیں کوئی حرج نہیں ہے پینے میں۔ اور اسراف کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، جن کھانے کی چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا، جن پینے کی چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا، ان میں آپ حد سے آگے بڑھیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ انسان کھاتے ہوئے کون سا اصول اپنائے کہ اپنے معدے کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کی چیزوں کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔
تو کھانے پینے میں بھی حد سے آگے بڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اسراف کرنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے محبت کرنا۔ آیت نمبر 32 قل تو کہہ دے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہمارے نبی سے، قل تو کہہ دے، من حرم، کس نے حرام قرار دیا ہے، کس نے حرام کی ہے، زینت اللہ، اللہ کی وہ زینت، التی جو اخرجہ اس نے نکالی، کس نے نکالی، اللہ نے، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، عباد جمع ہے عبد کی، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور لذیذ چیزیں، عمدہ چیزیں، من الرزق کی رزق میں سے، یعنی کہ ان کو کس نے حرام قرار دیا ہے، کسی نے حرام قرار نہیں دیا۔ قل تو کہہ دے، ہیا یہ کیا، یہ طیبات، یہ عمدہ چیزیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، ان کے لیے کہاں پہ ہے، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، خالصتاً، جبکہ یہ خالص ہوں گی، خاص ہوں گی، روز قیامت، یوم القیامہ، روز قیامت۔ کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم بیان کرتے ہیں، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، آیات کی ایتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنی طرف سے کئی ایسی چیزوں کو حرام قرار دے رکھا ہے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا، ان سے پوچھئے کس نے حرام قرار دیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، لباس کو کس نے حرام قرار دیا ہے۔ البتہ مردوں پہ ریشم کا لباس حرام ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کی چیزیں حرام قرار نہیں دی، تو کس نے ان کو حرام قرار دیا؟ اللہ نے تو حرام قرار نہیں دیا۔ اور ایسے ہی کھانے پینے کی عمدہ چیزیں، کھانے پینے کی اچھی چیزیں جن سے جسم کو نقصان نہ پہنچے، جن کی وجہ سے امراض نہ آئیں، ان کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ اللہ نے تو حرام قرار نہیں دیا۔ تو اس سے پتا چلا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا جرم ہے، گناہ ہے، بہت بڑی جسارت ہے، اور صوفی لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اپنی طرف سے ہی اپنے اوپر اور اپنے مریدوں کے اوپر کئی ایسی چیزیں حرام کر لیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہوتا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ ان چیزوں کو حرام قرار کیوں دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا کسی وجہ سے، تو اللہ نے کہا آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے میں کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیں، آپ ان کو بتا دیں، یہ عمدہ چیزیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں۔ دنیاوی زندگی میں یہ چیزیں کفار کے لیے بھی ہیں، کفار بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں استعمال کرنے کا اصل حق کن کو ہے؟ ایمان والوں کو، کیونکہ یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ صحیح معنوں میں ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، کفار کو یہ حق نہیں ہے، لیکن کفار کو بھی اللہ دے رہا ہے، وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ خالصۃ یوم القیامہ، جبکہ یہ چیزیں خاص ہوں گی روز قیامت ایمان والوں کے لیے، وہاں کفار کو بالکل نہیں ملیں گی۔ یہاں پہ آپ اس حدیث کو ذہنوں میں لے آئیں جس میں فرماتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی علیہ السلام کے گھر میں گیا تو دیکھا آپ کے گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، معمولی سے ایک دو چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اور آپ کے جسم پہ نشان پڑے ہوئے تھے کیونکہ آپ ایسے بستر پہ لیٹے تھے جس میں کوئی نرمی نہیں تھی، تو آپ کے جسم پہ نشان پڑ چکے تھے۔ جناب عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیزیں دے، آپ کو یہ چیزیں دے۔ کفار کے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں جبکہ وہ اللہ کے منکر ہیں، جبکہ وہ کافر ہیں۔ تو فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم کھول کھول کر ایتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جن کے غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بات کو۔ آیت نمبر 33 قل تو کہہ دے انما سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف حرام قرار دیا ہے ربی میرے رب نے الفواحش بے حیائی کے امور کو۔ الفواحش جمع ہے فاحشۃ کی، ما ظہر منہا وما بطن یہ بدل ہے الفواحش سے۔ کون کون سی فواحش؟ جو ظاہر ہیں، منہا ان میں سے، ان بے حیائی کے امور میں سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہیں، والاسم دوسرے نمبر پہ گناہ کو، والبغی بغیر الحق اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے حرام قرار دیا ناحق زیادتی کو، البغی زیادتی، ظلم، بغیر الحق کی ناحق، وان تشرکوا چوتھے نمبر پہ اللہ نے حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم شریک کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ما ان کو، ما لم ينزل بسلطانہ جن کے بارے میں اللہ نے نہیں اتاری سلطان، کوئی حجت، کوئی دلیل۔ اور پانچویں نمبر پہ اللہ نے حرام قرار دیا وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے وعدے کیا اس آیت میں کہ بہت سی چیزیں کفار نے، مشرکین نے اپنے اوپر خود ہی حرام کی ہیں اور نسبت اس حرام کرنے کی اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تو صرف اور صرف حرام قرار دیا الفواحش بے حیائی کے امور کو۔ بے حیائی کے امور حرام ہے، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ والاسم اور اللہ نے گناہ کے قریب جانے کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ نے ناحق زیادتی کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے شریک ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل دی ہو، کوئی حکم اتارا ہو، کوئی ایت اتاری ہو۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے علاوہ کسی اور سے دعائیں کی جائیں، کسی اور کے نام پہ بکرا ذبح کیا جائے، کسی اور کے گھر کا طواف کیا جائے۔ اللہ نے ایسا کبھی کوئی حکم نہیں دیا۔ اور اللہ نے حرام قرار دیا اس بات کو کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگائی جائیں جو اللہ نے نہیں کہیں۔ تو اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا جس کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، یہ اللہ کے ذمہ وہ بات لگانا ہے جو اللہ نے نہیں کہی۔ اور ایسے اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دینا، اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دینا، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ذمہ وہ بات لگانا ہے جو اللہ نے نہیں کہی۔ تو یہ 5 چیزیں حرام ہیں، اور یہ وہ 5 چیزیں حرام ہیں جن کی حرمت سنگین ہے، شدید ہے، ان کے قریب جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 34 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک کے لیے، لام کے لیے، کل ہر ایک، اور ہر ایک، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، اجل ایک وقت مقررہ ہے، ایک وقت متعین ہے۔ فَإِذَا پس جب جاء آتا ہے، آئے گا، اجلہم ان کا وقت، لا یستأخرون یہ پیچھے نہیں ہوں گے، لیٹ نہیں ہوں گے، ساعتاً ایک لمحہ، ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے۔ ان لوگوں نے کب فوت ہونا ہے، ان پہ کب عذاب آئے گا، ہر ایک کے لیے ایک وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ وقت آ جائے گا تو ان میں سے کوئی بھی اس لمحے سے، اس گھڑی سے لیٹ نہیں ہوگا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ لوگ اس وقت مقررہ سے جو ان کے لیے طے ہو چکا ہے اس سے پہلے فوت ہو سکتے ہیں، اس سے آگے ہو سکتے ہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔
آیت نمبر 35 یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما اگر، یہ اصل میں تھا ان شرطیہ اور ما زائدہ، ان ما اب کیا ہو گیا ملایا تو اما، اگر کبھی یاتین لازمی طور پہ آئے، لازمی کس کا معنی ہے؟ نون تاکید کا، اگر کبھی لازمی طور پہ آئے کم تمہارے پاس، اگر کبھی لازمی طور پہ آئے تمہارے پاس رسول کچھ رسول، منکم تم میں سے، یقصون یہ صفت ہے رسول کی جو بیان کریں، علیکم تم پہ تمہارے سامنے، آیاتی میری آیتیں، فمن اتقا پس جو تقوی اختیار کرے، جو بچے، واصلح اور اپنی اصلاح کرے، فلا خوف تو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پہ، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں ایک دفعہ پھر اولاد آدم کو مخاطب کیا ہے اور بتایا کہ تمہارے پاس میرے رسول آتے رہیں گے ہدایت لے کر، اور جب رسول نہیں ہوگا تو پھر رسول کے نمائندے علماء کرام، حق پہنچتا رہے گا، تعلیمات تمہیں ملتی رہیں گی، تو یہ میرے رسول تمہارے سامنے میری آیات پڑھا کریں گے، بیان کیا کریں گے، ان کی تفسیر کیا کریں گے۔ فمن اتقا واصلح تو جو بچے شرک سے، جو بچے ان تعلیمات کی، ان آیات کی خلاف ورزی سے، واصلح اور اپنی اصلاح کرے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ روز قیامت اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ آیت نمبر 36 والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، واستکبروا عنہا اور بہت بڑے بنے، عنہا ان سے کن سے؟ ہماری آیتوں سے، اولئک یہی ہیں اصحاب الناری آگ والے، ہم وہ فیہا اس آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ میرے رسول آئیں گے تو جو تقوی اختیار کرے، اپنی اصلاح کرے، ایمان لے آئے، رسولوں کی باتیں مانے، تو انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، نہ مستقبل کا خوف، نہ ماضی کی زندگی پہ کوئی غم۔ اب اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پہلے تھے ایمان لانے والے، اب کون آ گئے؟ جھٹلانے والے، کہنے والے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم نہیں اس قرآن کو مانتے، ہم اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا اور ان سے بڑے بنے، یعنی کہ ایمان نہیں لائے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہی ہے آگ والے، یہی ہے جو آگ میں رہیں گے، اور یہ آگ میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ کفار ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہوگا، من جو ہے یہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے ہے، تو کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن اس سے زیادہ، ممن اصل میں کیا تھا؟ من اور من، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، افترا جو گھڑے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ کذباً کسی قسم کا جھوٹ، او کذب یا جھٹلائے بآیاتہ اس کی آیتوں کو، کس کی آیتوں کو؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ینالو پہنچے گا، ہم انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتابی لکھے ہوئے میں سے۔ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں ترجمے کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءت آتے ہیں، آئیں گے، ہم ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، ہمارے قاصد مراد فرشتے، یتوفونہم جو ان کو فوت کریں گے، جو ان کی روح قبض کریں گے، قالو تو وہ کہیں گے ان کے وہ فرشتے، اینا ما، اینا کہاں ہے، ما وہ، کنتم تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قالو تو وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے، ضلوا عنا وہ غائب ہو گئے ہم سے، وشاہدوا اور یہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، اپنے خلاف، یعنی کہ مرتے وقت یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، کیا گواہی دیں گے؟ انہم کہ بے شک وہ
کانو تھے کافرین کفر کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ نے شروع میں سوال کیا ہے، اور یہ سوال اصل میں نفی کے لیے ہے، یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ فلاں بزرگ بھی اس لائق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، اس کے نام پہ بکرا ذبح کیا جائے، مشکل اوقات میں غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اسے پکارا جائے، اسے دعائیں کی جائیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک ثابت کرنا ہے، کسی شریک کو ماننا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا اور کہنا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، تو جو شخص یہ دو حرکتیں کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، یا جو آدمی ان میں سے کوئی ایک حرکت کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ یہودیوں کا کہنا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اہل مکہ کا کہنا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی لوگ ہیں، ان کو ان کا حصہ ملے گا لکھے ہوئے میں سے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جو ان کی تقدیر میں دنیا لکھی ہے وہ ان کو ملے گی، رزق ان کو ملے گا، لباس ان کو ملے گا، دنیاوی نعمتیں ان کو ملیں گی، یہاں تک کہ جب یہ ان کے پاس آئیں گے رسول اللہ ہمارے قاصد، یعنی کہ ہمارے موت کے فرشتے، یتوفونہم، جو ان کی روح کو قبض کریں گے، جو ان کو فوت کریں گے، تو قالو، وہ کہیں گے فوت کرتے وقت، ڈانٹتے ہوئے، ذلیل و رسوا کرتے ہوئے، کیا کہیں گے؟ اینا، کہاں ہے، ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، یعنی کہ آپ پکارو عیسیٰ علیہ السلام کو، تمہیں موت سے بچائیں، تمہیں عذاب سے بچائیں۔ یہ کن سے کہا جائے گا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل اوقات میں پکارتے تھے۔ کہا جائے گا ان سے جو ہمارے نبی کو مشکل اوقات میں پکارتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اب پکارو انہیں اس مشکل وقت میں۔ ایسے ہی بعد میں آنے والے اولیاء کو جو پکارتے رہے، تو اس موقع پہ کیا یہ پکاریں گے؟ نہیں، قالو، کہیں گے ضلوا عنا، جن کو ہم پکارتے رہے وہ ہم سے غائب ہو چکے، وہ ہم سے غائب ہو چکے، ان سے کوئی رابطہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ لوگ شہادت دیں گے وہاں پہ اپنے خلاف، شہادت دیں گے کہ یہ کافر تھے، بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر کی زندگی گزاری، آج افسوس ہو رہا ہے لیکن اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایت نمبر 38، قال، وہ کہے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی امم، امم جمع ہے امتن کی، ان جماعتوں میں، قد، تحقیق، خلت، جو گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن والانس، جنوں انسانوں میں سے، داخل کہاں ہو جاؤ؟ فی النار، آگ میں۔ کلما، جب بھی، داخلت، داخل ہوگی، امتن، ایک امت، لعنت، وہ لعنت کرے گی، اختہا، اپنے جیسی امت پہ، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، ادارکو، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے آ ملیں گے، فیہا، اس میں، اس آگ میں، جمیعاً، سب کے سب، قالت، تو کہے گی، اخراہم، ان میں سے پچھلی جماعت، لِأُولاہم، ان میں سے پہلی جماعت کے متعلق، کیا کہے گی؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، انہوں نے، اضلوا، گمراہ کیا تھا، نہ ہمیں، فاتو، آتی تو دے، ہم، ان کو، عذاباً، عذاب، ضعفاً، دگنا، من النار، آگ کا۔ قال، وہ کہے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، یعنی کہ تمہارے لیے، ان کے لیے، ہر ایک کے لیے ضعفٌ، دگنا ہے، ولیکن، لیکن، لا تعلمون، تم علم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا ہے ان کا آخرت میں ہونے والا انجام، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی امم، ان امتوں میں، فی کا معنی میں مراد ہے ان امتوں کے ساتھ، ان امتوں کے ساتھ مل کے، ان اقوام کے ساتھ مل کے تم داخل ہو جاؤ، کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار،
آگ میں کن امتوں کے ساتھ؟ جو تم سے پہلے گزری ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان کے ساتھ مل کے تم نے جہنم کی آگ میں جانا ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہے۔ اب یہ باری باری جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی ایک امت داخل ہوگی، ایک گروہ داخل ہوگا، تو یہ امت لعنت کرے گی اپنے جیسی امت پہ، پہلی امتوں پہ لعنت کرے گی۔ کیوں لعنت کرے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ پہلے لوگ بعد والوں کو گمراہ کر کے گئے، شرک کے راستے پہ لگا کے گئے، بدعات پہ لگا کر گئے، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے وہاں پہ، تو قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد میں آنے والی جماعت، پیروکاروں کی جماعت کہے گی ان کے متعلق جو پہلے جہنم میں آ چکے ہیں، جن کی پیروی کی جاتی تھی، بعد والے جن کے نقش قدم پہ چلے، تو یہ بعد والے ان پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، شرک کے راستے پہ انہوں نے لگایا تھا، کفر کے راستے پہ انہوں نے لگایا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو یا اللہ آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے، تمہارے لیے بھی ان کے لیے بھی، تم دونوں گروہوں کو جو عذاب ملے گا وہ کیا ہوگا؟ دگنا ہوگا۔ جیسے ان بعد میں آنے والوں کو پہلے والوں نے گمراہ کیا، ایسے ہی بعد میں آنے والوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا جو ان کے بعد میں آئے، جو ان کی اولاد تھے، جو ان کی آئندہ نسلیں تھیں۔ تو اس لیے ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن تمہیں علم نہیں ہے دوسرے گروہ کو ملنے والے عذاب کے بارے میں۔ آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالت اولاہم، اور ان کی پہلی جماعت کہے گی لاخراہم، ان کی آخری جماعت سے، کیا کہے گی؟ فما کان لکم علینا من فضل، اب پہلی جماعت گفتگو کر رہی ہے، معلوم ہے نا پچھلی آیت میں گفتگو کی تھی پچھلی جماعت نے کس جماعت کے بارے میں؟ پہلی جماعت کے بارے میں، اور مخاطب کس کو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ سے کہا تھا یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 39 میں، کہ یہ جو پہلی جماعت ہے یہ بعد میں آنے والی جماعت کے متعلق کہے گی، بلکہ یہ پہلی جماعت جو ہے بعد میں آنے والی جماعت کو مخاطب کر کے کہے گی۔ اب یہ پہلی جماعت اللہ تعالیٰ سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والی جماعت سے مخاطب ہے، ان سے گفتگو کر رہی ہے، ان سے کہہ رہی ہے، ان سے کہے گی، کیا کہے گی؟ نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضل، تمہیں ہم پہ کوئی برتری تو نہیں ہے۔ کیوں؟ تم ہماری وجہ سے کافر نہیں بنے تھے، تم ہماری وجہ سے شرک پہ نہیں آئے تھے، اللہ نے تو تمہیں شریعت بھیجی تھی، نبی بھیجے تھے، علماء آئے تھے، دلائل ملے تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ ہماری پیروی نہ کرتے، ان کی پیروی کرتے۔ تو اس لیے تمہیں ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں ہے، ہم اور تم برابر ہیں، ایک جیسے ہی ہیں۔ جیسے تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری گمراہی کا کیا بنے تھے؟ سبب بنے تھے، ایسے ہی تم بعد میں آنے والوں کی گمراہی کا سبب بنے تھے۔ تو تمہیں ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آئے گی فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم چکھو عذاب ان اعمال کی وجہ سے جو تم کمایا کرتے تھے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن اسی طرح ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔